بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر بہن بھائیوں کو ناف کی شکایت رہتی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے ناف اگر پڑ جائے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہمیں ناف ہے۔ اگر پتہ چل جائے ناف ہے تو اس کو نکالتے کیسے ہیں، یہ آج کی ویڈیو کے اندر تفصیل آپ کو بتائی جائے گی۔ ویڈیو کو ابھی سے لائک کریں، رضا مجذوبی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بھی ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ پہلے نمبر پہ ڈاکٹر حضرات اس چیز کو پہلے نہیں مانتے تھے، سائنس بھی اس چیز کو نہیں مانتی تھی۔ اگر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا، وہ کہتا کہ مجھے ناف پڑی ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے، تو وہ ڈاکٹر حضرات اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن خیر آج کے وقت میں سائنس نے بھی بہت زیادہ ترقی کی ہے، تو سائنس بھی اس چیز کو اب ماننے کو تیار ہو گئی ہے کہ ناف پڑتی ہے۔ جب پڑ جاتی ہے تو بندے کو بھوک نہیں لگتی، بد ہضمی رہتی ہے، پیٹ خراب رہتا ہے، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، اور اکثر اوقات آج کل یہ جادو ٹونا بہت چلا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ اس نے میرے پہ جادو کر دیا۔ کچھ لوگوں پہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں پہ نہیں ہوتا۔ خیر جب تک آپ کو بیماری کی آپ کو تشخیص نہیں آپ کر سکتے، تب تک آپ کوئی اس کا حل علاج نہیں ہوگا۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کسی اچھے ڈاکٹر سے، کسی اچھے معالج سے، کسی روحانی بزرگوں سے پہلے آپ تشخیص کروائیں کہ آپ کو مسئلہ ہے کیا۔ جب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ اس کا علاج کروائیں۔ یہ جو آج میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، اکثر لوگوں کو جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے بھی ناف پڑ جاتی ہے۔ میں آج آپ کو اس کے اندر ڈیٹیل ویڈیو بتاؤں گا، ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو سمجھ بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالی آ جائے گی۔ سب سے پہلے نمبر پہ جن لوگوں کو ناف پڑ جاتی ہے ان کا پیٹ خراب رہتا ہے، بد ہضمی سی رہتی ہے، عجیب سی فیلنگ رہتی ہے، وزن سا رہتا ہے، اور ڈپریشن بھی ساتھ میں ہو جاتا ہے۔ اور جب ناف پڑ جاتی ہے اس کے سارے جتنے بھی باڈی کے اعضاء ہوتے ہیں وہ صحیح طرح کام نہیں کرتے۔ ٹانگوں میں اکثر درد رہنے لگ جاتی ہیں، پھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تک انہیں کوئی دبائے نہ تب تک ان کو سکون نہیں آتا۔ اور ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ رات کو بندے کو نیند بھی نہیں آتی۔ تو اکثر میرے بہن بھائی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ٹونا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملات بن رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ان کے اوپر جادو کے اثرات ہوتے نہیں ہیں، لیکن ان کو یہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہے، لیکن جادو نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی ان کو ناف پڑی ہوتی ہے۔ کافی مریض ہمارے پاس آئے، تو ایک مریض ہمارے پاس ایک ایسا بھی آیا، ہم اس کو دم کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اس کو ناف پڑ جاتی تھی۔ تو میرے پاس کافی ایسے طریقے ہیں جس کے ساتھ میں ناف نکال سکتا ہوں۔ تو میں اس کو مینولی طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اس کو نکال دیتا تھا، لیکن اس کو دوبارہ پڑ جاتی تھی۔ وہ پھر 2-4 دن بعد آتا تھا، کہتا کہ مجھے پھر ناف پڑ گئی ہے، اب اس کا پھر نکالیں۔ میں پھر وہی اپنا طریقہ استعمال کرتا تھا اور اس کی ناف نکل جاتی تھی۔ 6-7 مرتبہ ایسے ہوا۔ مریض بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں، ناف ادھر سے نکال کے جاتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں 2 دن بعد پھر پڑ جاتی ہے۔ پھر بعد میں جب میں نے کسی ٹائم بندے کا ذہن کسی اور جگہ پر بھی ہوتا ہے، نہیں پتہ چلتا، پھر میں نے جب اس کو تسلی سے چیک کیا تو پھر معلوم ہوا کہ جنات اس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر سے ناف چھڑ جاتے ہیں۔ جب بندے کی ناف خراب ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے، اس کا باڈی ساری اس کی خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہ شیاطین جو ان سے ہوتے ہیں، سب سے پہلے پٹھوں پر یہ جو ان سے اعضاء ہوتے ہیں انسان کے معدے کے، اس کو بند کرتے ہیں، بلاک کرتے ہیں۔ پھر میں نے اس کو یہ جو آپ کے ساتھ آج میں آپ کو کلام بتانے لگا ہوں، یہی میں نے کلام اس کو بتائی، اس نے یہ عمل کیا، آج تک اس کو کبھی ناف نہیں پڑی۔ تو آج آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں، بہت ہی آسان عمل ہے۔ جس ٹائم مرضی آپ چاہیں، دن کو چاہیں، رات کو چاہیں، جب مرضی آپ ایسے سیدھا لیٹ جائیں اور انگلی رکھ کر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ویڈیو کے اینڈ کے اوپر آپ کو کچھ کلمات دکھائے جائیں گے، قرآنی آیات ہے، وہ آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایسے انگلی ہاتھ رکھ کے اپنی ناف کے اوپر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے،
اس کے بعد یہ آپ نے یہ جو کلمات آپ دیکھیں گے یہی آپ نے کلمات پڑھ کے اور پھر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے دم کر دینا ہے۔ چند دن چند ہفتے آپ اس عمل کو دہرائیں مستقل طور پر، چاہے روحانی طور پر ہوگی۔ اس عمل میں خاصیت یہ ہے اگر آپ کو روحانی طور پر بھی ہوگی جادو کی وجہ سے یا جنات کی وجہ سے، تو یہ عمل کرنے سے آپ کی ناف بالکل ختم ہو جائے گی، دوبارہ کبھی بھی آپ کو ناف کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ اگر آپ تشخیص وغیرہ کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے، کچھ لوگ ایسے ہاتھوں کی لائنیں ملا کے ان کو پتہ چل جاتا ہے، لائن آگے پیچھے ہو تو ناف پڑی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایسے اگر مرد حضرات ہیں تو وہ ایسے اپنی ناف کے اندر کوئی بھی دھاگا رکھ لیں، دھاگا رکھنے کے بعد ایک دھاگا اپنے ادھر لگائیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا ایسے یہاں سے نہیں چھوڑنا، آپ نے ساتھ ہی ایسے لگانا۔ اگر آپ کو ناف پڑی ہوگی واضح طور پر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں پھر ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں، دھاگا یا کوئی بھی ڈوری لے کے آپ نے ایسے رکھ کے تو آپ نے ناپنا ہے، اگر چھوٹی ہو جائے یا بڑی ہو جائے تو سمجھ لیں آپ کو ناف پڑی ہے۔ ادھر والی سائڈ پہ نیچے سے نہیں چھوڑنا، ایسے کر کے پھر ساتھ ہی ایسے کرنا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو ناف ہے یا نہیں۔ تو یہ آپ تشخیص کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر آپ کو ناف ہے تو یہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا فوراً آپ کی چند دن کے اندر اندر پہلے دن میں بھی آپ کو فرق پڑ جائے گا، طبیعت آپ کی ہلکی ہونے شروع ہو جائے گی، ساری جسم آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔